کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گر. تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں جے وچ شریعت, مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے. میں زلف سجن دی واواں, پوش میرے دی جتی بن جائے, میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینو مار مکاؤ, کوئی یوزر نہ پیش لے آواں, جے کدی مل پہ سونا بس اونوں رو رو حال سناواں. ٹیک لگائی ہے. کہنے لگی بی بی بول دے گواہی. کہنے لگے بی بی رب جانتا ہے, رب کا رسول جانتا ہے, پر میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا, رب تیرا بھول جانا. پھر رونے لگی, پھر مکر کرنے لگی. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے, تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, واز نہ کریں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگیں, ہاتھ کانپنے لگے, میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے, جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے بولیے. علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں, اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے. اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے, اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے, اس کے لیے. پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ میں بی بی چپ کر. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا بابا تھے ہی کوئی نہیں تھے, انی عبداللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے, تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. یوں کپڑا ہٹایا, بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا, اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے, لوگ رونے لگے. بی بی بے ہوش ہو کے گری, فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر, میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے, قطب الدین تو بے گناہ ہے. ہی من روحی, جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا, اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ پھر عیسائیوں کو
جو ہے نا الزامی جواب کے طور پہ، پھکی کے طور پہ فرمائے گا کہ بھئی اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ کرسچنز حضرت آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، حالانکہ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو ماں تو پھر بھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی تو باپ بھی نہیں تھا. تو اگر میتھمیٹیکلی کیلکولیشن کی جائے تو ان کا ویٹیج زیادہ بنتا ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں بھی، چھوٹی عمر کے اندر بھی، شیرخارگی میں بھی اور بڑے ہو کر بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد، تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوا تک نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ریپروڈکشن کا سلسلہ جو ہے وہ میل اور فیمیل کے ساتھ رکھا ہے. تو اب یہ ان کے لیے سوال تھا کہ بھی مجھے تو کسی نے چھوا نہیں ہے، اور یہ سارے سمٹمز شروع ہو گئے ہیں ایک جو پریگننٹ عورت کو شروع ہوتے ہیں. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو فرشتے نے بشارت دی کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو پیدا فرمانا چاہتا ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو بس اس نے تو یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اچھا اس میں یاد رکھیے گا تخلیق کے لیے اللہ نے ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے. کن فن یکون کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فوراً ہی ایگزیکیوٹ ہو کے فائنل چیز بن جائے گی، نہیں. بیج آپ بوتے ہیں تو اسے پھلدار درخت بننے کے لیے کچھ سال چاہیے، لیکن بیکٹیریاز کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے سیکنڈز چاہیے. اور وائرسز کس طرح سیکنڈز کے بھی کتنے حصے میں ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں. ہاتھی کی جو فیمیل ہے 22 مہینے چاہیے اسے، انسانوں کے کیس میں 9 مہینے ہیں، خرگوش کے کیس میں 1 مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے یہ جو سسٹم بنایا ہے نا، کن فیکون، تو اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی ایگزیکیوشن میں ٹائم لگتا ہے. آم کے درخت کو فروٹ دینے کے لیے 8 سال چاہیے، بونے سے لے کر اینڈ رزلٹ تک. اور کئی پودے ایسے ہیں جو آپ کو 4 یا 5 مہینے میں فروٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹماٹر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ٹائم پیریڈ خود جیسا چاہا سیٹ فرمایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت سکھائے گا، یعنی تیرے بیٹے عیسیٰ کو. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل بھی. تورات ان سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کا علم بھی دے گا، اور انجیل ان پر نازل ہوگی. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے بنی اسرائیل کی طرف. یعنی وہ پوری انسانیت کے لیے پیغمبر نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل کے لیے ہوں گے. اور بنی اسرائیل کے لیے بھی نبی نہیں ہوں گے، رسول ہوں گے. اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو ان سے ٹکر لے گا نا تو وہی تباہ و برباد ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن فرمائے گا. انبیاء تو قتل بھی ہوئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن رسولوں کی اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن فرماتا ہے. بس رسولاً الی بنی اسرائیل، اور بیچ میں 25 سال سکپ کر دیے اللہ نے. سورہ مریم میں تو آتا ہے وہ جب پھر بچہ لے کر آئیں تو علماء کرام نے عرض کی، ظاہر ہے وہ علماء کرام تھے نا یار، اور کون تھے یہودیوں کے، عام آدمی تو نیڑے نہیں کو لگن دیتا. علماء کرام نے کہا کہ بھئی آپ تو مطلب آپ کے خاندان میں بھی ایسا کوئی برائی کرنے والا نہیں تھا، اور یہ آپ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہیں، آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش بخت بنایا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن پر جس دن میں مروں گا، اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ ساری گفتگو انہوں نے کی، اور یہ پبلکلی انہوں نے گفتگو کی ہے. لیکن مولوی اتنی ہٹ دھرم چیز ہے، جیسے آپ مولوی کو قرآن حدیث دکھا دیں پھر بھی انکار کر دیتا ہے. وقتی طور پہ وہ خاموش ہو گئے، اور جب وہی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو گمراہ ہے.
اور وہی ساری گالیاں دینی شروع کر دیں. حالانکہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اور کوئی پرانی بات تو نہیں سر، 20-25 سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہے اور ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ان کو شیر خارگی کی عمر میں کلام کرتے ہوئے دیکھا اور اللہ کا معجزہ ایک ظاہر ہوا ہے. اس کے باوجود کم از کم ان لوگوں کو تو مان لینا چاہیے تھا. لہٰذا یہی میں کہتا ہوں کہ مولوی اتنی عجیب چیز ہے کہ اس کے سامنے پیغمبر بھی آ جائے نا، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو آپ شریفانہ انداز میں ان کو قرآن و سنت منوانا چاہتے ہیں، فزیکلی پیغمبر بھی آ جائے تو اس کو نہیں مانیں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے یا کوئی ہٹ درمی اپنی چھوڑ دے.